السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ایک کلاسک شاعر ہومر ہے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کلاسک کسے کہتے ہیں۔ کلاسک کا لفظ ہر اس فن اور ہر اس فنکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر اس شاعر، ہر اس ادیب یا ہر اس شاعری کی کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی اہمیت و انفرادیت مسلم ہو، یا آسان الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ جن کی تعریف و توصیف ہر زمانے میں ہوتی رہی ہو اور اس سے ہر کس و ناکس واقف ہو، تو اس کو ہم کلاسک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر چیخوف، ٹالسٹائی، مولانا روم، کالیداس، اسی طرح اردو ادب میں مرزا اسد اللہ خان غالب، تو یہ تمام کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان ہی میں سے ایک ایپک شاعر ہومر بھی شامل ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ہومر کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یونان کے قدیم کلاسیکی شاعر ہومر کی زندگی اور اس کی شاعری کے بارے میں صدیوں سے بحث اور تحقیق جاری ہے، لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہومر نام کا کوئی شاعر یونان میں تھا بھی کہ نہیں، اس لیے کہ ہومرس یونانی زبان میں نابینا کو کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ والدین اپنے بیٹے کا نام نابینا نہیں رکھتے، تو اسی وجہ سے بعض محققین کہتے ہیں کہ ہومر نام کا کوئی شاعر نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ بہت ممکن ہے ہومر سے منسوب کلام مختلف دور کے شعراء کا ہو، یعنی ایک ہی رزمیہ کو مختلف شعراء لکھتے رہے ہوں۔ یعنی ناقدین اور محققین اپنی اپنی آرائیں اس کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ ہومر کی یونانی زبان میں 8 سوانح عمریہ ملتی ہیں، یعنی ہومر کی زندگی 8 لوگوں نے لکھی ہے، جن میں ہومر کو اندھا، مفلس، گویاں جو گیت گاتا ہے اور لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے، یا شاعر بتایا گیا ہے جو روزی کے حصول کے لیے در در کی ٹوکرے کاتا پھرا۔ پھر دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان سوانح عمریوں میں کئی متضاد باتیں بھی مل جاتی ہے، یعنی سوانح عمریہ 8 لکھی گئی ہے ہومر کی، لیکن اس میں بہت سی متضاد باتیں موجود ہیں۔ اچھا، ہومر کی پیدائش۔ عام طور پر ہومر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 850 برس پہلے کا آدمی بتایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 850 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ چند سوانح عمریوں میں 11ویں صدی قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1100 سال پہلے بتایا گیا ہے۔ یونان کے 7 شہروں کے باسی رہنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہومر ان کے شہر میں پیدا ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جس شہر میں بھی پیدا ہوا وہاں وہ بھیک مانگتا ہی نظر آیا، یعنی بھیک مانگتے تھے۔ ہومر بنا باپ کے تھا، باپ کے بغیر تھا، اس لیے یونانی یہ کہتے ہیں کہ وہ دریائے میلس کا بیٹا تھا۔ میلس ایک دریا ہے، تو یونانی کہتے ہیں کہ یہ اس دریا کا بیٹا تھا۔ شاید اس لیے بھی یہ کہا جاتا ہو کہ اس کی ماں نے اسے دریائے میلس کے کنارے تنہائی میں جنم دیا تھا۔ البتہ ہومر کی ماں کا نام کریتائیس بتایا جاتا ہے۔ یہ بنا باپ کا بچہ یوں ہی گلیوں میں مارا پھرتا رہا اور بے سہارا سمجھ کر اسے ایک مدرسے میں داخل کر لیا گیا۔ ہومر کی سوانح عمریوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مدرسہ ایک شاعر اور موسیقار کا تھا جس کا نام فیمیوس تھا۔ یہ ہومر کا ابتدائی استاد ہے۔ ہومر کی لیاقت کو دیکھتے ہوئے، اس کی اندر پوشیدہ چھپی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے فیمیوس نے مرتے وقت اسے اپنا وارث مقرر کیا، اپنا جانشین مقرر کیا۔ بعد میں ہومر نے اس مدرسے کو چلایا اور بطور شاعر اور عالم کے اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ دریائے میلس کے کنارے واقع اس مدرسے میں ایک دن ایک بڑا تاجر ہومر کو ملنے آیا اور اس بات پر بضد ہوا کہ ہومر مدرسہ چھوڑ دے اور اس کے ساتھ سمندری سفر اختیار کرے۔ ہومر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔
سمندری سفر اس کی شاعری کے لیے بہت سود مند فائدہ مند ثابت ہوا اور نگر نگر گھوم کر اس کی شاعری کو 4 چاند لگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہومر کی نظر ابتدا ہی سے کمزور تھی۔ طویل سمندری سفر نے اس کی بینائی کو مزید نقصان پہنچایا۔ جب وہ اٹیکا پہنچا تو مکمل طور پر نابینا ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹروائے کے میدان میں ہونے والی جنگ کا قصہ پہلی بار اس نے اٹیکا میں ہی سنا، جسے اس نے اپنے دونوں رزمیوں کی بنیاد بنایا۔ یعنی جب یہ سمندری سفر پر نکلے اور اٹیکا کے مقام پر پہنچے تو وہاں اس کی نظر بالکل کمزور ہو چکی تھی، اور وہاں پر ہی انہوں نے ٹروائے کے میدان میں جو اہل یونان اور اٹیکا کے لوگوں کے درمیان جنگ لڑی گئی تھی، اس کا قصہ، ان کے حالات ہومر نے سنے، اور اسی کو ہی بنیاد کر انہوں نے اپنی 2 مشہور نظمیں لکھی، ایلیٹ اور اوڈیسی۔ اٹیکا سے وہ سمرنا واپس آیا۔ سمرنا یونان ہی کا ایک شہر ہے، تو اٹیکا سے وہ سمرنا واپس آیا اور باقاعدہ شاعر کے طور پر رزمیہ لکھنے کی ابتدا کی۔ رزمیہ یعنی وہ نظم جس میں جنگ کے حالات بیان ہو، تو یہ ایسی نظمیں لکھتے تھے جس میں جنگوں کے حالات بیان کیے جاتے تھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ شاعر کے طور پر رزمیہ لکھنے کی ابتدا کی سمرنا میں۔ اب وہ مکمل طور پر اندھا تھا اور اس کا ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں تھا۔ سمرنا سے وہ کیومی چلا گیا، یہ ایک اور شہر ہے یونان کا، جہاں جنگی لباس تیار کرنے والے ایک شخص کی چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ لیکن اب اس نے اٹیکا کے قصہ گو لوگوں کے انداز میں شعر پڑھ کر روزی کمانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ اس زمانے میں کیومی شہر کی شہر کونسل نے نابینا ہومر کے ذریعے معاش کے بارے میں سوچا۔ کچھ ممبروں کا خیال یہ تھا کہ اس کا مستقل وظیفہ مقرر کر دیا جائے اور ہومر صرف شعر کہہ کر آرام سے گزر بسر کرے۔ اس طرح کیومی شہر کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں بڑے شاعر کی وجہ سے ان کے شہر کو دنیا بھر میں شہرت مل جائے گی۔ یعنی ہومر تو مشہور شاعر ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر کو بھی شہرت ملتی جائے گی۔ لیکن شہر کونسل نے وظیفہ دینے سے معذوری کا اظہار کیا، معذرت کیا۔ اب ہومر نے محنت مزدوری کرنے کی بجائے شعر گوئی کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کا مستقل فیصلہ کیا اور کیومی سے ہجرت کر کے فوکیبا چلا گیا۔ یہ ایک اور شہر ہے یونان کا، فوکیبا۔ اس شہر میں اسے تھرسٹورائیڈاٹس نامی ایک جیلی شاعر مل گیا، جس نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ تم جتنے اشعار کہو گے وہ میرے نام سے مشہور ہوں گے، اور اس کے بدلے میں تمہیں روزانہ ایک معقول رقم دیا کروں گا۔ یوں ہومر نے کافی مدت تک یہ کام کیا۔ یوں اشعار کا ایک بڑا ذخیرہ تھرسٹورائیڈاٹس کے نام سے ہر طرف مشہور ہو گیا تھا، اور ہومر کے پاس نہ شہرت تھی نہ دولت۔ اب اس نے ایک ہجرت اور کی۔ اریتری ایک اور مقام ہے یونان میں، تو اریتری جا کر ایک گلابان کے آقا کے بچوں کو پڑھانے لگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اریتری کے مقام پر وہ بطور معلم، بطور استاد کافی مشہور ہو گیا۔ وہاں اس نے شادی بھی کی اور اس کی 2 بیٹیاں بھی پیدا ہوئی۔ اب اس کی اگلی منزل ایتھنز تھی، لیکن ایتھنز تک وہ پہنچ نہیں پایا، اور جزیرہ ساموس جب پہنچا ہے تو اسے بہت سے انعامات سے نوازا گیا۔ وہیں پر بیمار ہو کر وفات پائی۔ یونان کے مشہور فلسفی ارسطو نے اپنی ایک کتاب میں بتایا ہے کہ ہومر آرکیڈیا کے ساحل پر پھر رہا تھا، ماہی گیروں کی ایک بستی میں پہنچا۔ اس نے ماہی گیروں سے ایک سوال کیا، ماہی گیر جو مچھلی پکڑتے ہیں، تو ان سے ہومر نے ایک سوال کیا کہ اے آرکیڈیا کے ماہی گیروں، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس کے جواب میں ماہی گیر نے ایک پہیلی کہی اور کہا کہ جو کچھ ہم نے پکڑا تھا وہ پیچھے چھوڑ گیا، جو ہم نے نہیں پکڑا وہ ہمارے پاس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہومر اس پہیلی کو نہ بوجھ سکا، نہ سمجھ سکا، اور چند دن غور و فکر کے بعد اسی غم میں مر گئے۔ تو اس پہیلی کی وجہ سے یہ قصہ ارسطو نے بیان کیا ہے۔ اچھا، ہومر کی تصانیف۔ ہومر سے بہت سی نظمیں منسوب ہیں جو سینہ در سینہ چلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں، لیکن وثوق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نظمیں ہومر کی ہیں یا کسی اور کی، کیونکہ وہ لگ بھگ 3500 سال پہلے کا شاعر ہے۔ ہومر کی شہرت کا باعث
اس کے 2 طویل غزمیاں ہیں، 2 طویل جنگی نظمیں ہیں، ایلیٹ اور اوڈیسی۔ ایلیٹ کا ترجمہ سلیم الرحمن نے جہاں گرد کے نام سے کیا ہے، اور اوڈیسی کا ترجمہ بھی سلیم الرحمن نے جہاں گرد کی واپسی اس نام سے کیا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔